معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مختلف گلیوں، محلوں، نیز مختلف قبائل کے مساکن میں سے گزرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں بار بار لوگ دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتے اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے کہ اے اللہ کے رسول، بس یہیں ہمارے محلے میں رک جائیے، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمائیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی ارشاد دہراتے، یعنی اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ بالآخر چلتے چلتے وہ اونٹنی مدینہ منورہ کے شہر خاندان بنو نجار کے محلے میں ایک جگہ جا کر رک گئی تھی، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر گردن گھمانے کے بعد اسی جگہ بیٹھ گئی تھی، اور یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے عین سامنے تھی۔ مدینہ منورہ میں چند دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت کی ادائیگی کی غرض سے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا، تب اسی مقصد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اتفاقاً یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں آپ کی اونٹنی آ کر رکی تھی۔ معزز سامعین، تعمیر مسجد کے مبارک کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے شانہ بشانہ مستقل طور پر بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ اور دیگر سامان تعمیر اپنے قدموں پر ڈھوتے رہے۔ غرض یہ کہ تعمیر مسجد کے اس مشکل اور کٹھن کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے انتہا تک خود شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں اس قدر تاثیر کیوں تھی؟ آپ کی ہر بات فوراً مخاطب کے دل کی گہرائیوں میں کیوں اتر جاتی تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دوسروں کو کسی کام کا حکم دیتے تو سب سے پہلے خود وہ کام انجام دیتے، دوسروں سے پیش رہتے، اور یوں آپ کے قول و فعل میں مکمل مطابقت کی وجہ سے لوگ آپ کی گفتگو سے، آپ کی شخصیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ قول و فعل کے مطابقت کے اس زرعی اصول کا عملی نمونہ ہمیں تعمیر مسجد کے موقع پر بھی خوب واضح نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو اسی کام میں شرکت کی ترغیب دینے کے بعد خود کسی ایک جگہ آرام سے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ بنفس نفیس اس کام میں شریک رہے، دوسروں سے آگے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اس طرح محنت و مشقت کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں بھی جذبہ تازہ ہو جاتا، ہمتیں بلند ہو جاتی، تھکاوٹ سے چور ہو جانے کے باوجود وہ خوب ہنسی خوشی اور انتہائی ذوق و شوق اور دلجوئی کے ساتھ اس مقدس کام میں مگن رہتے۔ اور اسی موقع پر ان میں سے کسی نے یہ یادگار شعر کہا تھا: ہم اگر اپنی جگہ بیٹھے رہیں جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کاج اور محنت و مشقت میں مشغول رہیں، یقیناً یہ تو بہت ہی بڑی گمراہی ہوگی۔ چنانچہ اس طرح محنت و مشقت اور ایسے ہی بے مثال جذبے کے ساتھ تعمیر مسجد کا مبارک کام انجام دیا گیا، اور یہ کام بخیر و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس مسجد کی عمارت بہت ہی سیدھی سادی تھی، فرش ریت اور کنکریوں کا تھا، چھت کھجور کے پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، جبکہ دیواریں کچی تھیں۔ جب کبھی بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور پیروں میں کیچڑ نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی تشریف آوری کے فوری بعد جو تعمیر مسجد کا کام انجام دیا اور پھر اس کام میں بنفس نفیس خود بھی شرکت فرمائی،
یقیناً اس سے اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت و ضرورت واضح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی بستی ہوگی وہاں مسجد ضرور نظر آئے گی۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمودہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بھی تھی، روحانی و مادی علوم کی عظیم درس گاہ بھی، داخلی و خارجی تعلقات کی تعلیم و تربیت کا ادارہ بھی، اور عسکری تربیت کا مرکز بھی۔ اس مسجد کے سامنے آج کے بڑے بڑے علمی و ثقافتی و عسکری ادارے ہیچ ہیں، اور اسی مسجد سے ہی علم و معرفت کا اور نور کا وہ سیلاب پھوٹا کہ جس کی شعاؤں نے ساری دنیا کو منور کر دیا۔